الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين صاحب المقام المحمود بين المحشورين الذي نطقه وحي رب العالمين الذي خلقه معيار للحسن في الأولين والآخرين سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسيد والمصطفى الأمجد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين وأولياء ملته الكاملين المكملين المكملين الواصلين بالحق وعلماء أمته من المفسرين المحدثين أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والے صفات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر حضور قبلہ بابا جی دامت برکاتہم العالیہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ رب العزت کے کرم فضل اور احسان کو لوٹنے کا موقع عطا کر دیا ہے۔ کتنا واضح پیغام ہے کہ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ رب ذل جلال ارشاد فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ لوگ جب گناہ کر بیٹھتے ہیں، اپنی روح کو داغدار کر بیٹھتے ہیں، ان کا دامن گناہوں سے لتھڑ جاتا ہے، پھر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا معاف کر دے، مولا تو بتا کہ اب جائیں تو کہاں جائیں؟ کوئی اور ٹھکانہ ہے جہاں چلے جائیں؟ اگر اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو مولا
ایک مرتبہ پھر معاف کر بھی دینا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ، اے میرے بندے جب تو نے اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کے، اپنے عصیان اور طغیان کو اپنے سامنے رکھ کے، مجھے اپنا رب جان کر، مجھے اپنا کریم اور رحیم جان کر جب تو نے میرے سامنے ہاتھوں کو جوڑ دیا ہے، میرے آستانے پہ آ گیا ہے، تو پھر جا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہنے لگا، اے میرے اللہ، لا ابرہ اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، جب تک روحیں بدنوں کے اندر موجود رہیں گی میں تیرے بندوں کو اغوا کرتا رہوں گا، میں انہیں چوریوں پر لگاتا رہوں گا، میں انہیں مکاریوں پر لگاتا رہوں گا، میں دھینگا مشتی کی طرف انہیں روان دوا رکھوں گا۔ اے میرے اللہ، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، میں تیرے بندوں کو ذلیل کروں گا، میں تیرے بندوں کو رسوا کروں گا، میں انہیں کسی کھاتے کا نہیں چھوڑوں گا۔ رب ذوالجلال نے شیطان کی اس بات کو سنا، فرمایا وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی۔ تو ایک مرتبہ قسم اٹھا کے کہا نا کہ تیری عزت کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، میں تیرے بندوں کو ذلیل کروں گا، میں تیرے بندوں کو راہ راست سے ہٹا دوں گا۔ تو نے تو ایک مرتبہ میری عزت کی قسم اٹھا کے کہا تھا، سن، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، سن لے، جب تک میرے بندے گناہ کرتے رہیں اور میری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر گناہوں کی معافی چاہتے رہیں، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں انہیں بار بار معاف کرتا رہوں گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے۔ الجامع الصحیح للبخاری اور الجامع الصحیح للمسلم صحیحین کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے ایک بندے نے اپنے بیٹوں کو مرتے وقت بلایا اور کہا کہ بیٹو، میں گناہگار بہت ہوں، رب ذوالجلال نے مجھے گرفتار کر لیا تو مجھے سزا بہت دے گا، تم ایسا کرنا، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے آگ لگا دینا، جب میں خاک بن جاؤں تو اس خاک کو پیس دینا، جب ہوا چلے تو ہوا کے دوش اسے اڑا دینا۔ بندہ مر گیا، بچوں نے اسے وصیت کے مطابق آگ لگا دی، فضاؤں کے دوش اسے اڑا دیا، زمین کے مختلف خطوں پر وہ بکھر گیا۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا میرے بندے کو جمع کر دے، زمین حکم کو بجا لائی، بندے کی ہڈیاں جمع ہو گئیں، خاک جمع ہونے کے بعد بندہ اسی طرح سے سامنے آ گیا
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما حملک علی ما صنعت، اے میرے بندے یہ کاروائی تو نے کس لیے کی ہے، وجہ کیا ہے، تو نے اپنے آپ کو جلوا کس لیے دیا ہے؟ اس نے کہا مولا میں نے تو تجھ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو خاک بنایا تھا، تو نے مجھے پھر بھی اپنے پاس اکٹھا کر لیا، مولا میں تو تیری باز پرس سے بچنا چاہتا تھا، اب تو نے پھر مجھے اپنے سامنے بلا لیا ہے۔ رب ذوالجلال نے جب اس کے اس کلام کو سنا تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں فغفر اللہ لہو، اس بندے نے جب اپنے آپ کو اللہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو بکھیر کے رکھ دیا، خاک بنا کے رکھ دی، وجود اس کا ختم ہو گیا، جب اللہ کا اتنا ڈر پیدا ہوا تو رب ذوالجلال نے اس کی جب اس کیفیت کو دیکھا، اس کی اس خشیت کو دیکھا، اپنی بارگاہ میں اس قدر ڈر کو دیکھا، رب ذوالجلال نے فرمایا جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا کریم ہے، بندے تو جانتا ہے وہ کتنا کریم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں من تاب اللہ حتی تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ بندے تیرے کتنے گناہ ہو گئے ہیں ذرا حساب کر لے، زندگی کے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں، مکاریاں جتنی ہو گئیں، صفاحتیں جتنی ہو گئیں، غلط کاریاں جتنی بھی ہو گئی ہیں، ذرا سوچ تیرا محبوب کیا فرما رہا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں سورج مغرب مشرق سے نکلتا ہے، جوان ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، یاد رکھ تیرا رب تیری مغفرت کو اس وقت تک تیرے دامن میں ڈالتا رہے گا جب تو گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتا رہے گا، جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل نہیں آتا رب ذوالجلال تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جلوہ افروز ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت کا جنازہ پڑا ہوا ہے، لیکن صحابہ پڑھ نہیں رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مصلی امامت پہ جلوہ افروز ہو گئے، نماز پڑھا دی، عرض کی حضور یہ عورت بڑی ظالمہ تھی، یہ فاسقہ و فاجرہ تھی، اسے رجم کر کے مار دیا گیا ہے۔ حضور یہ اتنی غلط کار عورت کی نماز جنازہ آپ نے پڑھا دی؟ آؤ الجامع الصحیح للمسلم کو اٹھاؤ، کائنات کے والی موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا۔ فرمایا میرے صحابی کیا سمجھتے ہو، اس عورت نے زنا ضرور کیا، جبر ضرور کیا ہے، اپنی جان پر ظلم ضرور کیا ہے، مگر تمہیں کیا خبر کہ جب اس نے ہاتھ جوڑ کر یہ کہہ دیا تھا میرے اللہ تو مجھے کوئی اور آستانہ دکھا دے جہاں جا کر میں معافی مانگ سکوں، اگر کوئی اور آستانہ نہیں ہے، اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور کوئی در نہیں ہے تو مولا مجھے ایک مرتبہ پھر بھی معافی عطا کر دے۔ حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے اسے مغفرت کی، وہ بھیک عطا فرمائی، وہ بھیک عطا فرمائی کہ اگر مدینہ منورہ کے 70 گناہگاروں میں اسے تقسیم کر دیا جائے تو رب ذوالجلال اسے بھی جنت کا مالک بنا دے گا۔ اے
بندو دوستیاں ڈھونڈتے ہو، بڑوں بڑوں سے تم دوستیاں ڈھونڈتے ہو، لیکن سرکار دو سرا فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، بندو توبہ کر کے دیکھو تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر دیکھو تو صحیح، اپنے گناہوں کو اپنے دامن میں ڈال لو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو مولا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ملا، اسے تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ عجیب بات ہے، توبہ بندہ کرتا ہے اور دوستی بندے سے رب ذوالجلال لگاتا ہے، کتنا عظیم ہے۔ اے بندہ خدا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اے بندو اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی دعا کرو، اجتماعی توبہ کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ اجتماعی دعا کی بلا بابا جی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے جو ہم سب کو اکٹھا کیا، یہ اپنے نفس کی بات نہیں، یہ قرآن مقدس فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم اجتماعی توبہ کرو، اجتماعی دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، اور ہوگا کیا لعلکم تفلحون، ادھر سے تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دو گے اور ادھر سے رب ذوالجلال تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ صبح گناہ کرتا، مگر جب شام ہوتی ہاتھ جوڑ دیتا مولا معاف کر دے، کر بھی دینا، رب ذوالجلال موج میں آ جاتا اور اسے معافی عطا کر دیتا۔ شام کو پھر وہ گناہ کر لیتا، پھر وہ ہاتھ جوڑتا یا اللہ معاف کر دے، رب ذوالجلال پھر اسے معافی عطا کر دیتا۔ 20 سال تک اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا تھا، رب ذوالجلال اسے معافی عطا کر دیا کرتا تھا۔ مگر 20 سال گزرنے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کو حکم ہوا کہ جاؤ جا کر اس بندے کو کہہ دو کہ تیرا رب تیرے ساتھ اب ناراض ہو گیا ہے، تو گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، 20 سال تک رب ذوالجلال نے تجھے معاف کیا لیکن آج تیرے ساتھ وہ ناراض ہو گیا ہے۔ جب حضرت سیدنا کلیم اللہ نے جا کر ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں میرا رب اور میرے ساتھ ناراض، ایسا نہیں ہو سکتا، رب میرا ہو اور میرے ساتھ ناراض ہو جائے۔ کہا کہ نہیں، تیرا رب تیرے ساتھ ناراض ہو گیا ہے۔ یہ بندہ روتا دھوتا اور اسے کچھ نہ ذہن میں آیا کہ میں نے کیا کرنا ہے، روتا دھوتا ہوا جنگل میں نکل گیا، جا کر کہتا ہے میرے مولا تو کریم ہے، میں ظالم ہوں، مجھے یہ بتا کیا میرا ظلم تیرے کرم سے زیادہ بڑھ گیا ہے؟ اب جو تو نے مجھے جواب دے دیا ہے کہ اب تجھے بخشش نہیں دوں گا، مولا مجھے یہ فرما کہ تیری عطا میری خطا سے کم پڑ گئی ہے، اگر تیرے جلوے، تیری بخشش، تیری عنایت اگر میرے جرموں سے کم پڑ گئی ہے تو مولا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، تو مجھے جہنم رسید کر دینا، اس لیے کہ تیری تو رحمت ہی کم پڑ گئی ہے، تیرا تو کرم ہی کم پڑ گیا ہے، تیرا تو فضل کمزور ہو گیا ہے، لیکن میرے مولا اگر میرا جرم میں نے جو کیا ہے تیرا کرم اب بھی زیادہ ہے، میری خطاؤں پہ تیری عطا اب بھی زیادہ ہے، میرے جرموں پر تیرا کرم اب بھی زیادہ ہے، تو میرے اللہ مجھے بخشش عطا کر دے، میرے اللہ مجھے معافی عطا کر دے، مولا میں تیری بارگاہ میں پھر بخشش کی بھیک مانگتا ہوں۔ بس پھر ہوا کیا، پھر کلیم اللہ کا حکم ہوتا ہے، جاؤ جا کر میرے بندے کو تلاش کرو، اللہ کے نبی ہیں، گناہگار کی تلاش کر رہے ہیں،
جاؤ جا کر میرے بندے کی تلاش کرو. پہنچے, فرمایا اے بندہ خدا, تو نے اللہ سے پتہ نہیں کس انداز میں مانگا, اللہ رب العزت نے تجھے پھر سے قبول کر لیا ہے, اور جا پھر سے اس نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اے بندے, آج وقت ہے, ذرا سوچ صحیح, وقت ہے اور اپنے محاسبہ کا وقت ہے. تو نے کتنے, جب گھر سے چلا ہے تو کپڑے اچھے پہن کر آیا, گاڑی کو صاف کیا. اے بندہ خدا, جب اسے کہیں سے ٹھیس آ جاتی ہے, ٹھوکر لگ جاتی ہے, تو اسے اس کی اصلاح کے لیے کسی ورکشاپ میں لے جاتا ہے. میرے رنگ روغن ٹھیک ہو جائے, میری گاڑی ٹھیک ہو جائے. حقیقت یہ میں سمجھ رہا ہوں, آج ہر بندہ اپنے اندر کی دنیا کو دیکھ رہا ہے. گناہوں نے ٹیڑھ میڑ پیدا کر دی, نگاہوں میں کجی پیدا کر دی, سماعتوں کے اندر وہ رس نہ رہا, اندر کی کیفیت وہ نہ رہی. اے رب ذوالجلال, اب تیری بارگاہ میں ہم اپنے ٹیڑھ پن کو لے کر آ گئے, اپنے اندر کی غلاظتوں کو لے کر آ گئے, اپنے اندر کی کیفیتوں کو لے کر آ گئے, اندر کی تاریکیوں کو لے کر آ گئے. مولا, اندر تاریک تیرے سامنے موجود ہے, لیکن مولا تیری بارگاہ میں اندر کی روشنی چاہتے ہیں, عطا کر دے. تیری بارگاہ کا فضل چاہتے ہیں, تو عطا کر دے. بس ایک بات کر کے, کیونکہ ہم سب قبلہ بابا جی دامت برکاتہم العالیہ کے کلمات کو سننے کے لیے بےتاب ہیں, بس ایک آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کھڑے ہیں, سامنے دیکھا تو ایک نوجوان شراب کی بوتل لے کر جا رہا تھا. فرمایا, او ظالم, تم مدینے کی گلیوں میں شراب پینے کی کوشش کرتا ہے, آج تو یہ میں چھوڑوں گا نہیں, ادھر آ. بلا لیا اسے, فرمایا تو شرابی ہے اور یہ تو شراب کی بوتل لے کر جا رہا ہے, آج میں تجھے سزا ضرور دوں گا. لیکن اس نے جھوٹ بولا, جھوٹ بول کر کہتا ہے, امیر المومنین یہ شراب نہیں, یہ تو میں سرکہ لے کر جا رہا ہوں. حالانکہ شراب تھی, لیکن کہا میں سرکہ لے کر جا رہا ہوں, یہ شراب نہیں ہے. امیر المومنین نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, یہ شراب ہے. کہا کہ مجھے دکھا. امیر المومنین نے اس بوتل کو پکڑنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا. اس نوجوان نے بوتل تھمانے کے لیے آگے بوتل کو بڑھایا اور دل میں کہتا ہے, میرے اللہ تو جانتا ہے, تو جانتا ہے یہ شراب ہے. میرے اللہ آج میں جھوٹ تو بول بیٹھا ہوں, میرے اللہ میری اگر تو آج شرم رکھ لے, اگر تو میرا بھرم رکھ لے, میرے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. بس پھر کیا تھا, امیر المومنین نے جب بوتل کو پکڑا, اس کے ڈھکنے کو کھولا, اور یہ نوجوان دل میں اللہ سے رابطہ کر رہا تھا, میرے اللہ میں جھوٹ بول بیٹھا ہوں, اللہ آج اس جھوٹ کو تو پردہ پوش ذات ہے, اے مولا کریم تو کرم کر دے. میرے اللہ تو میرے اس جھوٹ کو آشکارا نہ کرنا, اے میرے اللہ تو کرم کر دے. بس اس کی جو توبہ قبول ہو چکی تھی, امیر المومنین نے جو ڈھکنے کو کھولا اور اس کو سونگا تو رب ذوالجلال نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا تھا. اے بندے, بس آج ان گناہوں کو لے کر میں بیٹھا ہوں, آپ بھی بیٹھے ہیں, اللہ رب العزت سے لو لگائی ہوئی ہے, مولا جھوٹے ہیں تو پردہ پوشی کر دے. مولا ہم نے ظلم کر لیا, تو پردہ پوش ذات ہے, پردہ عطا فرما دے.
اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضور قبلہ بابا جی دامت برکاتہم العالیہ رب ذوالجلال صحت و عافیت کی فیضان کی زندگی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دھنک ڈیجیٹل کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔